یہ بہلول بھی کسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھر پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچے ریت میں کھیل کھیلتے ہیں، اپنا پاؤں ریت کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر ہلکے سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ بچ جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول گھر بناتا ہے، گراتا ہے، گھر بناتا ہے، گراتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ گزرا۔ بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا جنت کے مکان بناتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اپنی موج میں لگا ہے یار۔ تو پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی، اس نے بھی دیکھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، 10 روپے کا۔ 10 روپے ملکاؤں کے لیے، بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے 10 درہم نکالے، بہلول کو دیے۔ بہلول نے دریا میں پھینک دیے اور ایک گھر کی طرف 4 گولا بنا دیا۔ کہا یہ تیرا مکان ہے۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا، داتا صاحب فرماتے ہیں، جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کے لیے برابر نہ ہو۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلے گیا، شام ہو گئی۔ وہ اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ حشر کا دن ہے، جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے خوبصورت خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو اس دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربار نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے۔ کہا وہ میری ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے کچھ اور ہیں، آخرت کے ضابطے کچھ اور۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو اٹھا دیا۔ کہا تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے جنت میں مکان دیکھا ہے۔ ملکہ نے کہا وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ نیا تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہی جس کو سب مجنوں کہتے ہیں، وہ بہلول جنت کے مکان بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا 10 روپے کیا ہوتے ہیں، اس کو 10 روپے دے دیے۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کر گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ کس گزرا اور دل میں یہی چل رہا تھا کہ مجنوں آج پھر سے مل جائے اور اسی موج میں ہو۔ دیکھا کہ بہلول وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی کر رہا ہے۔ رک کے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا، پاگل ہے، مجنوں ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، کہا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور پوچھتا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کا بتایا تھا۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ چلو میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ مبارک ہو تمہیں جو تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور ان پہ 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے۔